قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم۔ فضیلت الشیخ المحترم السید ابراہیم عبدالعزیز یوسف الشامی، دامت برکاتکم و فیوزاتکم، محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، کہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی اور اس کی عید اور اس کے جشن اور اس کی محافل صرف پاکستان اور ہندوستان کے خطے میں نہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں، بلکہ پوری کرۂ ارضی پر شرق سے غرب تک اور بلاد عرب میں بھی اسی ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ منائی جاتی، اور وہاں کے مشائخ اور وہاں کے علماء اپنے اپنے انداز کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن کو مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں میلاد النبی کے لیے عید کا لفظ استعمال کرنے کا رواج ابھی کم ہے، مگر عالم عرب میں اس کا ذکر ہی عید مولد نبوی کے نام، جبکہ آپ لوگ جب میلاد پاک کا مہینہ آتا ہے ایک دوسرے کو عید مبارک نہیں کہتے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کہتے ہیں، مگر میلاد پاک کی عید پر عید مبارک عام طور پہ نہیں کہتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مقدس پر خوشی منانا اور اس پر جشن کرنا اور اسے عید کے طور پہ منانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس موضوع کو ہم تھوڑے سے وقت میں آج فقط قرآن مجید کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں، کیونکہ قرآن مجید ہر شرعی حکم کی اصل سند، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑ گیا ہے، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کثرت سے نہیں کرتے، اس کی تلاوت کا ذوق نہیں رکھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر قرآن مجید کو علم کے ہر باب میں قرآن مجید کو منبع اور سرچشمہ تصور کر لیا جائے اور ہر معاملے میں رہنمائی بنیادی طور پر قرآن مجید سے طلب کی جائے، تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتی، کسی کو مایوس یہ بلکہ مایوسیوں کے اندھیروں سے انسانیت کو نکالنے کے لیے آیا ہے۔ مگر صورت یہ ہے کہ گویا قرآن مجید اپنی زبان حال سے ہمیں کہہ رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم تو راستہ دکھلانے کے لیے موجود ہیں، مگر کیا کریں، کوئی راستہ پوچھنے والا ہی نہیں ملتا۔ آئیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور دنیا میں آپ کی بعثت اور تشریف آوری اس کائنات کے اندر ابتدا سے انتہا تک
اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جتنی نعمتیں بنی نوع انسان پر فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق پر جتنے کرم اور جتنے احسان کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کی بعثت اور آپ کا وجود مبارک کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، بلکہ ساری نعمتیں جو انسانیت کو نصیب ہوئی ان نعمتوں کا سبب بھی نعمت وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، آپ کے توسل سے اور آپ کے تصدق سے انسانیت کو اللہ کی نعمتوں کی خیرات والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم